बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनल मुहतदीन। ओ अल्लाह, मेक मी अमंग दोज हु आर राइटली गाइडेड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ 3 ऐसे ख्वाब और उनकी ताबीरें शेयर करूंगी जो ज़्यादातर हसद करने वाले यानी जेलस होने वाले लोगों को आते हैं। ऐसे लोग दिल में दूसरों के लिए जलन, नफ़रत या बुरी ख्वाहिश रखते हैं और इन ख्वाबों में अक्सर अल्लाह उन्हें उनके अंदर के हालात का इजहार दिखाता है ताकि वो सुधर सकें। दोस्तों, ख्वाब सबके होते हैं, तो क्यों ना इनकी ताबीर भी सब तक पहुंचाई जाए। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनिए। मैं हूं आपकी आपी जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्वाब और ताबीर। दोस्तों, वीडियो के फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले हम आपके मैसेजेस शामिल करते हैं और आपको आपके देखे गए ख्वाबों की तफसीली ताबीर से आगाह करते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम आपको आज के दिन का ख़ास अमल और वजीफ़ा बताते हैं कि अगर आप ये अमल आज कर लेते हैं तो उसके कितने बेशुमार फ़वाइद आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे। और लास्ट में हम एक प्यारी सी छोटी सी दुआ करते हैं, तो सभी वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखा करें। दुआ का हिस्सा ज़रूर बना करें, दिल से आमीन कहें और कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके अलावा अगर आप भी अपने किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहती हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। ख्वाब मुख्तसर और जामिया बयान करें, ख्वाब को एक ही कमेंट में बयान किया करें। साथ ख्वाब देखने का वक्त और उठने के बाद की कैफियत भी ज़रूर बयान किया करें। तो अब चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। तो पहला मैसेज हमें अतिया बहन की आईडी से आया है और वो लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने ख्वाब में बहुत सारे एप्पल देखे हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे, और कोई लड़की वहाँ से 2 एप्पल उठा लेती है और एक मुझे देती है और एक ख़ुद रख लेती है। इसकी ताबीर बता दें। तो प्यारी बहन, ख्वाब में एप्पल यानी सेब देखना रिस्क, सेहत, नेमत और ख़ुशी की निशानी होता है। और फिर आपने ये देखा कि कोई लड़की जो है वो आपको एक एप्पल देती है। तो जब कोई शख्स यानी कि वो लड़की आपको सेब देती है तो इसका मतलब है कि आपको किसी से या किसी ज़रिए से रिस्क, खुशी या अच्छी ख़बर मिलने वाली है। आपका ये ख्वाब आपके लिए एक अल्लाह की तरफ से इशारा है कि आपको किसी जाने अनजाने रास्ते से या जाने अनजाने शख्स से कोई खुशी, बरकत, हलाल रिस्क या किसी अच्छी नेमत मिलने की खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये ख्वाब आपका अच्छा है माशाल्लाह। दूसरा ख्वाब हमें आया है मेहरुन्निसा की आईडी से और वो लिखती हैं कि मुझे ख्वाब में ऐसा लगा जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई है, और एक ख्वाब में मैंने अपने घर की विंडो से बारिश देखी। ताबीर बता दें। तो प्यारी बहन, ख्वाब में आपको ऐसा महसूस होना कि आपकी दुआ कबूल हो गई है, ये ख्वाब एक रूहानी इशारा है। आपकी सच्ची और यकीन के साथ जो दुआ आप मांग रही हैं, अल्लाह ताला ने आपकी कोई बड़ी या गहरी दुआ ज़रूर कबूल फरमा ली है या उसका कबूल होने का वक्त करीब आ चुका है। और फिर आपने दूसरे ख्वाब में आपने ज़िक्र किया कि बारिश देखी है, तो बारिश जो है वो रहमत, बरकत और ख़ुशी मिलने की ताबीर है। तो ओवरऑल ये दोनों ख्वाब आपके बहुत अच्छे हैं। थर्ड मैसेज हमें ज़ुखरुफ़ रियाज़ की आईडी से आया है और वो लिखती हैं कि ख्वाब में मैंने देखा कि मेरा बेटा हुआ है, जबकि हकीकत में मैं कंवारी हूँ, और ख्वाब में अम्मी को उसका नाम बताती हूँ कि ये रखना है क्योंकि ये मेरे नाम के साथ मैच करता है। तो इसकी ताबीर बता दें। तो प्यारी बहन, आपका ख्वाब में बेटा देखना नई ज़िम्मेदारी, नई मंजिलों और नई पहचान का आना इस बात की तरफ इशारा करता है। ये इस बात की भी ताबीर हो सकती है कि आपको ज़िंदगी में कोई नई कामयाबी
کوئی نیا آئیڈیا اور نئی آپ کی روحانی سفر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ نام کا میچ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پہچان کو کسی نئی چیز میں ڈال رہی ہیں۔ شاید آپ کا فیوچر پروجیکٹ، کریئر یا پرسنل ٹیلنٹ ہو۔ امی کو نام بتانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نئی سوچ، فیصلے یا ارادے کو اپنی روٹس، فیملی یا آئیڈینٹی سے جوڑنا چاہتی ہیں۔ تو اوورآل یہ آپ کا خواب اچھا ہے۔ نیکسٹ خواب ہمیں حبیب کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں بہت بڑا سفید سمندر کا پانی دیکھا ہے اور پھر خواب میں پائپ سے صاف اور ٹھنڈا پانی پودوں کو ڈالتے دیکھا ہے۔ ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتا دیں۔ تو پیاری بہن، سمندر خواب میں دیکھنا اللہ کی رحمت، علم، روحانیت اور برکت کا نشان ہوتا ہے۔ جب سمندر صاف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ کا انعام، سوچ یا زندگی میں سکون اور وضاحت آنے والی ہے۔ اور پھر آپ نے دوسرے خواب کا ذکر کیا کہ آپ نے پائپ سے جو ہے وہ ٹھنڈا اور صاف پانی پودوں کو ڈالا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نفع بخش کام یا کوئی ایسی چیز جو آپ کی زندگی اور کام میں برکت ڈالے گی، اس کا اضافہ ہونے والا ہے۔ تو یہ آپ کا خواب اوورآل اچھا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، ان 3 خوابوں کی طرف کہ جو حاسد اور جلن رکھنے والے لوگوں کو آتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے انجان غصہ یا نفرت چھپی ہوئی ہے۔ تو پہلا خواب ہے آگ میں جلتی ہوئی چیزیں دیکھنا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس چیزیں، کپڑا یا لکڑی یا گھر بلا وجہ آگ میں جل رہے ہیں، آگ تیز ہے لیکن وہ خود دور کھڑا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو جلتے ہوئے، اور کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بچا لے، تو یہ خواب اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کے دل میں جلن ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کی ترقی، خوشی یا رزق کو دیکھ کر اندر ہی اندر جلتا ہے۔ اس کی اپنی نیگیٹو سوچ اس کو اندر سے ختم کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ یہ خواب دکھاتا ہے کہ تاکہ بندہ اپنی سوچ بدلے، ورنہ اس کی حسد اسی کو جلا دے گی۔ دوسرا خواب ہے مکڑیاں اور جالا دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کالی مکڑیاں ہیں یا وہ مکڑی کے جالوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جال اور زیادہ لپیٹ لیتا ہے اسے، یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا رہتا ہے، دوسروں کی زندگی دیکھ کر غمگین یا پریشان رہتا ہے۔ مکڑی کا جال اس کے ذہنی حسد اور بری سوچوں کا نتیجہ ہے۔ یہ خواب تنبیہ ہے کہ اگر وہ سدھرتا نہیں ہے تو اس کی زندگی میں الجھنیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ دوستو، تھرڈ خواب ہے جو اس طرح کے لوگوں کو آتا ہے اور وہ ہے سانپ کا دکھائی دینا یا کاٹ لینا۔ شخص دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے پاس آتا ہے یا پھر سانپ اسے کاٹ لیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود کسی سانپ کو مار رہا ہوتا ہے یا سانپ کسی اور شخص کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ سانپ اکثر حسد، دشمنی اور دل کی خلش کی نشانی ہوتا ہے۔ اگر سانپ اس شخص کو کاٹ لیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا اپنا حسد اس کے دل اور زندگی کو زہریلا بنا رہا ہے۔ اگر وہ سانپ مار دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اندر کی جلن اور برائی کو ختم کر رہا ہے، اللہ کی رحمت سے سدھر رہا ہے۔ پیارے دوستو، ایسا خواب اکثر اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتے ہیں تاکہ بندہ اپنے ارادے، سوچ اور نیت کو صاف کر لے۔
حسد انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ خواب اس بات کا پیغام ہوتے ہیں کہ دل کو صاف کیا جائے، ورنہ زندگی میں الجھنے اور سختی بڑھتی چلی جائے گی۔ دوستو، آپ کا ایک کلک ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، دل میں جگہ بنائی ہو تو سبسکرائب کریں، اور ہماری فیملی کا حصہ بننا چاہیں تو کامنٹ کریں۔ پیارے دوستو، آج ہے تھرسڈے یعنی جمعرات، اور جمعرات کا ایک خاص عمل اور چھوٹا سا وظیفہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور اگر آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیتی ہیں آج، تو اس سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ دل سے حسد، جلن اور تنگ دلی دور ہوتی ہے، لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس عمل کی فضیلت سے مشکلات کا حل نکلتا ہے، بے حد برکت ملتی ہے کام میں، کاروبار میں، اور یقین جانیں کہ لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے یا وہابو، آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد درمیان میں آپ نے یا وہابو کا ورد کرنا ہے، اور 41 ٹائم آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے، 41 بار، اور آخر میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے اپنی ہر مشکل، ہر حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا جو ہے وہ قبولیت کا شرف حاصل کرے گی، اور آپ کی ہر مشکل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ 2 میسیجز رہ گئے ہیں، ایک اقرا بہن کا میسیج اور دوسرا ہے نیاز خان کی آئی ڈی سے میسیج آیا ہے۔ تو یہ دونوں میسیجز جو ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شامل کر لوں گی، تو بالکل بھی ٹینشن مت لیجیے گا کہ آپ کا میسیج شامل نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں کامنٹ سیکشن میں ہی آپ کو ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ ادروائز اگر آپ ویٹ کر سکتی ہیں تو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے میسیجز کو ضرور ایڈ کروں گی، اور تفصیلی تعبیر بھی آپ کو بتا دوں گی۔ اب کرتے ہیں ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا، تو سبھی دعا کا حصہ بن جائیے۔ اے اللہ، تو ہی رب ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے رب کریم، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح عطا فرما، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی حالت میں ہوں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل سے اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ خوابوں کی دنیا آپ سے کبھی دور نہ ہو۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔